حمد ہے اس اللہ کی جس نے جناب فضہ کو اس گھر کی کنیز بنایا کہ جہاں فرشتے بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتے تھے۔ جناب فضہ کا اصل نام میمونہ تھا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام فضہ رکھا۔ فضہ کے معنی چاندی کے ہیں، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاندی بنا دیا اور روشن ضمیر کر دیا۔ جناب فضہ حبش کی رہنے والی تھیں۔ وہ حبشہ کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کی دختر نیک تھیں۔ ان کے حالات و واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حافظ قرآن تھیں، کیونکہ ان کے لیے یہ مسلم ہے کہ انہوں نے 20 سال تک قرآن مجید کی آیات میں کلام کیا۔ یہ 20 سال تک قرآن مجید کے علاوہ کچھ بولی ہی نہیں، یعنی جو گفتگو کرتی تھیں وہ قرآن مجید کی آیات میں کرتی تھیں۔ ظاہر ہے کہ جو سوال و جواب اور اپنی نجی زندگی بلکہ حیات کی ہر منزل میں صرف قرآن مجید سے گفتگو کرے، اس کے حافظ قرآن ہونے میں کیوں کر شبہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ میں سفر میں تھا، اتفاقاً اپنے قافلے سے رہ گیا اور جنگل کی طرف نکل گیا۔ میں نے اس جنگل میں عورت کو پریشان حال دیکھا تو میں یہ سمجھا کہ یہ بھی ہماری طرح راستہ بھٹک گئی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، قل سلام فسوف تعلمون، تم سلام کہو، ان قریب جان لوگے۔ میں نے سلام کیا، آپ اس جنگل میں پھر کیوں رہی ہو؟ اس نے کہا، ومن یہدی اللہ فما لہ من مضل، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ راہ بھٹکی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا، تم جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے؟ اس نے کہا، یا بنی آدم خذوا زینتکم، اے بنی آدم اپنی زینت کو سنبھالو۔ میں سمجھ گیا کہ اپنا انسان ہونا بتا رہی ہے۔ پھر میں نے پوچھا، تم کہاں سے آئی ہو؟ اس نے کہا، ینادون من مکان بعید، وہ دور سے پکار رہے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ بہت دور سے آئی ہے۔ میں نے پوچھا، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے لوگوں پر حج واجب ہے۔ میں سمجھ گیا کہ حج کو جا رہی ہے۔ میں نے دریافت کیا، تم قافلے سے کب جدا ہوئی ہو؟ اس نے کہا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، ہم نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ میں سمجھ گیا کہ 6 دن سے بھٹکی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا، تم کچھ کھانا چاہتی ہو؟ اس نے کہا، وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، ہم نے ان کو جسم قرار دیا، وہ کھانا کھاتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ کھانا مطلوب ہے۔ کھانا کھلا کر میں نے کہا، جلد سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ میں سمجھا کہ وہ ایک جانور پر زیادہ بار پسند نہیں کرتی۔ پھر میں نے کہا، تم میرے ساتھ ایک ہی اونٹ پر بیٹھ جاؤ۔ اس نے کہا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو دونوں تباہ ہو جاتے۔ میں سمجھ گیا کہ ایک ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتی۔ میں نے اپنی سواری سے اتر کر کہا کہ تم سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ سوار ہو کر اس نے کہا، سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ خدا جس نے ہمیں اس پر سوار ہونے کا موقع دیا اور اسے ہمارے قابو میں کیا۔ جب ہم قافلے میں مل گئے، یعنی اس کا قافلہ مل گیا، تو میں نے پوچھا کہ اس قافلے میں تمہارا کوئی اپنا بھی ہے؟ تو اس نے کہا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض وما محمد الا رسول، یا یحییٰ خذی الکتاب، یا موسیٰ انہ ان اللہ۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے 4 آدمی ہیں، داؤد اور محمد اور یحییٰ اور موسیٰ۔ چنانچہ میں نے ان کو زور سے پکارا اور سب حاضر ہو گئے۔ پھر میں نے پوچھا، یہ چاروں تمہارے کون ہیں؟ اس نے کہا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد زندگانی دنیا کی زینت ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ چاروں اس کے بیٹے ہیں۔ پھر اس عورت نے یہ آیت پڑھی، یا عبد استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، یعنی اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اس شخص کو کچھ اجرت دے دو۔ چنانچہ انہوں نے مجھے کچھ مال دیا۔ میں نے اسے کم سمجھ کر کہا کہ اللہ جسے چاہتا ہے دگنا دیتا ہے۔ یہ سن کر انہوں نے مزید اجرت دی۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے اور اس کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا،
کہ یہ حضرت فاطمہ بنت رسول کی آزاد کنیز ہے، اس کا نام فضہ ہے اور یہ ہماری ماں ہے۔ یہ 20 سال سے آیات قرآنی کے ذریعے بات چیت کرتی ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل نقطہ با کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔